يا سعدي وهنائي القرآن حياة. قرآن حکیم کے سفر میں کچھ آیات ایسی آتی ہیں جہاں کوئی نہ کوئی صالح ہستی ہم سفر بن جاتی ہے. سورہ الحاقہ کی آخری آیات ہیں جن کو جب بھی میں پڑھتی ہوں سیدنا عمر یادوں میں در آتے ہیں. وہ بھی کیا وقت تھا جب رسول اللہ تلاوت کر رہے تھے اور سیدنا عمر ورطہ حیرت میں تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے. یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے. سیدنا عمر کہتے ہیں میرے دل پر پہلی دستک اس دن ہوئی جب میں بیت اللہ میں گیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ تلاوت کر رہے ہیں. میرے دل میں آیا اتنا خوبصورت کلام ہے، ضرور یہ شاعر ہے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے وما ہوا بقول شاعر. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، اس کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. سیدنا عمر کہتے ہیں پہلی بار میرے دل پہ ہاتھ پڑا کہ میرے دل میں بات آئی تھی میں نے تو کسی شخص سے ڈسکس ہی نہیں کیا، اس کو کیسے پتا چلا؟ کیا یہ آسمانی خبروں کو جانتا ہے؟ کہتے ہیں جو ہی میرے دل میں یہ بات آئی تو آپ تلاوت کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے. کاہن کہتے ہیں ایسے شخص کو جو آسمان کی خبروں آسمانی خبروں کو بتاتا ہے. کہانت اس دور میں عام تھی. کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ بات سنی تو میرے دل پہ ہاتھ پڑا. دوسری بار کچھ اور شدت تھی. میں نے سوچا ادھر سے میرے دل میں بات آتی ہے اور یہ جواب دیتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دل کی بات اس کو کیسے پتا چلتی ہے کہ ایکوریٹ وہی جواب آتا ہے. قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. کہتے میرے دل میں خیال آیا پھر یہ کس کا کلام ہے؟ پھر آخر یہ کیا ہے؟ اتنے میں آپ آگے بڑھے اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں میرے دل پر اسلام کی پہلی دستک انہی آیات نے دی تھی. تلاوت سنتے ہیں. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ. سیدنا عمر کے دل پر جو دستک ہوئی کیسے نہ ہوتی، لاجک بھی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کا فرمان بھی ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی رگے جان کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور یقیناً وہ ان کے لیے بلا شبہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں، اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور بلا شبہ وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے، اور یقیناً وہ بالکل یقینی حق ہے۔ چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر پہلی بار ان آیات سے متاثر ہوئے تھے، اور میں یہ آیات پڑھتی ہوں تو قرآن کی سچائی دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ جہانوں کا بادشاہ کہتا ہے اگر یہ اپنی طرف سے بات گھڑ کر لاتا تو ہم اس کی رگے جہاں کاٹ ڈالتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سچائی ہے یہ قرآن۔ سچی کتاب صدیوں کا سفر طے کر کے آپ کے پاس بھی آئی ہے، بڑھ کر استقبال کیجئے۔ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ آپ کا رب ہم سب سے ہم کلام ہے، ہم کلامی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ قبول کر لیجئے، سمجھ لیجئے، عمل کر لیجئے، پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ القرآن حياتي